ایک خاموش خطرہ ہماری نسلوں کی ایمان کو تباہ کر رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا کنفیوژن پھیل رہا ہے کہ ہم ماڈرن اور ماڈرنزم اور تقاضے وقت ان تینوں الفاظ کو ہم آپس میں گڑبڑ کر چکے ہیں، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم اپنا ایمان، اپنی تہذیب اور اپنی پہچان کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج میں چند پوائنٹس پر بات کروں گا، اور سب سے پہلے میں مخاطب ہوں پیرنٹس سے جن کے بچے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں اور بچے کافی چھوٹے ہیں، سمجھدار بھی نہیں ہیں، خاص طور سے وہ پیرنٹس مخاطب ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ماڈرن اور ماڈرنزم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہم نے ان دونوں کے ایک سمجھ رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرنزم کو فالو کرنا ہی ماڈرن ہے۔ ماڈرن کا مطلب ہوتا ہے جدید یعنی نیو، تو ایک اعتبار سے ماڈرن درست ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر نئی فیسلٹیز ہو گئی، جیسے موبائلز استعمال کرنا یا اس طرح نئی فیسلٹیز کو استعمال کرنا، نیو ٹیکنالوجی، موبائل، انٹرنیٹ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، اسی طرح میڈیسنس، یہ سب ماڈرن چیزیں ہیں، یعنی نیو چیزیں، نئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم ماڈرن کہہ سکتے ہیں، ایک اعتبار سے ماڈرن درست ہے۔ لیکن ہم نے ماڈرنزم کو ماڈرن سمجھ لیا ہے، اور ہم ماڈرنزم کو ماڈرن سمجھ کر فالو کر رہے ہیں۔ ماڈرنزم جو ہے وہ ایک فکری زہر ہے، ایک فکری نظریے کا نام ہے۔ ماڈرنزم کہتا ہے کہ ریلیجن کو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ریلیجن بھی بدلتے رہو، یعنی ریلیجن میں بھی چینجنگز لاتے رہو۔ قرآن کو عقل سے بدلو، شریعت کے احکام کو پرانا کہہ کر ختم کر دو، یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اور کھلی بغاوت ہے۔ قرآن مکمل ہے، دین مکمل ہے، سنت مکمل ہے، دین زمانے کے تابع نہیں ہے بلکہ زمانہ دین کے تابع ہے۔ لیکن ہم نے ماڈرنزم کو فالو کرنے کے چکر میں زمانے کو دین کے تابع کرنے کے بجائے دین کو زمانے کے تابع کر رکھا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، غلط سمت میں، غلط ڈائریکشن میں دوڑتے ہوئے مسلمان۔ وہ اس طرح یہاں سے ہماری ٹریجڈی شروع ہوتی ہے۔ ہم ماڈرن سہولتوں کو اپنانے کے بجائے ماڈرنزم کو اپنا رہے ہیں، یعنی ماڈرنزم کے عقیدے کو، ان کے نظریات کو، ان کے فکر کو اپنا رہے ہیں۔ اس تھنکنگ کے نتیجے میں، اس سوچ کے نتیجے میں، اس سوچ کے ریزلٹ میں ہمارا یہ انجام ہو رہا ہے کہ ہم اسلامک آئیڈینٹی جو ہے، ہماری اسلامک جو پہچان ہے، اسلامک جو کلچر ہے، ہم وہ دھیرے دھیرے ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، ہم اپنی اگلی نسلوں کا ایمان بیچ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے اسکول کے متعلق۔ اسکولز میں ہمارے بچوں پر سائلنٹلی فیتھ اٹیک ہو رہا ہے، بلیف اٹیک ہو رہا ہے۔ آج کے اسکولز ہمارے بچوں کے سوچ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کرسمس جیسے یا وندے ماترم جیسے فنکشنز یا الفاظ کے آڑ میں، میری کرسمس جیسے الفاظ کے آڑ میں ہمارے بچوں کے سوچ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ان کے عقل کو، ان کے بلیف کو اور ان کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں ماڈرنزم، کرسچینٹی اور ہندوازم کو فیڈ کیا جا رہا ہے سائلنٹلی، اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنا چلتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس چلنے کے چکر میں وہ بچہ آگے چل کے پھر اسلام پر چل نہیں پاتا۔ کرسمس ٹری بنوانا، کرسچینٹی کی جو فیتھس ہے، یعنی ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، ان میں شریک ہونا، ان کے فضیلت بتانا، اور اسکول سے کے لیے پروجیکٹس بنوانا، اور بچوں کو اس کی فضیلت بتانا، اس طرح کی چیزیں ہمارے بچوں سے کروایا جا رہا ہے، اور ہمارے پیرنٹس اس کو الاؤ بھی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، یہ چیزیں ہمارے بچوں کے ذہن کو یہ بات ایکسیپٹ کروا دیتی ہیں کہ جو غیر مسلموں کی مذہبی رسومات ہیں، جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں، یہ مذہبی رسومات ہیں، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں ایکسیپٹ کرا دیا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو، اور ہمارے ذہنوں میں بھر دیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، یعنی کہ بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ذرا سوچو کہ یہی چیز بچپن سے اس کے ذہن میں بیٹھے گی تو آگے چل کر اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پر۔ یہ جو کرسمس ہے، اس کرسمس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کرائسٹ جو ہے، جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں، اس میں سے جو پہلا لفظ ہے کرائسٹ، یہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی کہ جو عیسائی اور کرسچن ہوتے ہیں وہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں۔ اور میس، یہ جو MASS جو میس ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جمع ہونا، اجتماع ہونا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا کسی جگہ پر۔ اب اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے جمع ہو کر فنکشن کرنا، اور عید میلاد النبی جو ہمارے اندر رائج ہے، اس طرح وہاں پر بھی ان کی یوم پیدائش منانا۔ اور اس کرسمس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے۔ ہوا یوں تھا کہ چند سالوں پہلے، تقریباً 3 یا 4 صدی تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو ہم قسطنطین کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کو کانسٹنٹین بھی کہتے ہیں انگلش میں، جس کے نام سے قسطنطنیہ یعنی اس دور کا استنبول ہے۔ تو وہ رومن امپائر تھا، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے سب سے پہلے عیسائیت کو قانونی حیثیت دی، اور اس نے دیکھا کہ عیسائیت میں بت پرستی بہت عام ہو گئی ہے، اور سورج کو لوگ پوجنے لگے ہیں، چاند کو پوجنے لگے ہیں، ستاروں کو پوجنے لگے ہیں، اور یہ ساری چیز جو کرتے تھے وہ ایک مخصوص دن تھا، یعنی 25 دسمبر کو یہ چیز کیا کرتے تھے۔ تو اس نے اس رخ کو بدلنے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اس نے یہ کیا کہ لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ 25 دسمبر جو ہے یہ یوم پیدائش ہے حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔
تو اب لوگوں کا رخ وہاں سے بدل کر ادھر آ گیا. یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں تھا، باقاعدہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، اس کو رخ بدلنے کے لیے ایجاد کیا تھا اس نے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو یوم پیدائش ہے، یعنی جو تاریخ پیدائش ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسائیوں کے مذہبی کتابوں میں بھی حقیقی معنی میں صحیح طور پر موجود نہیں ہے. آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، صحیح اور حقیقی طور پر موجود نہیں ہے، صحیح روایت موجود نہیں ہے. تو پھر کیسے 25 دسمبر کو خاص کر کے منایا جا سکتا ہے؟ پھر پوائنٹ نمبر 5، بچوں سے کرسمس ٹری بناتے ہیں. بچوں سے بنوا کر اور گھر والے بھیجتے بھی ہیں، پھر اس کی فضیلت اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں پروجیکٹ کے نیچے، اور وہ بچے کے ذہن میں پھر وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، یعنی کرسچینٹی کی جو فیتس ہے وہ اس کے ذہن میں بیٹھنے لگ جاتی ہے دھیرے دھیرے. اس کی بھی حقیقت ایک بے بنیادی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جرمن میں اس کا ایجاد ہوا تھا. جرمن میں جو کرسچنز تھے وہ اس دن اس طرح مناتے تھے کہ وہاں پر خاص طور سے زیادہ تر زیتون کا درخت ہوا کرتا تھا، اور وہ درخت کو لگاتے تھے. ایک مصنوعی درخت بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی ایسے ہی درخت کو لا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور ڈرامہ کرتے تھے، ڈرامے تیار کرتے تھے. میری یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو تیار کرتے تھے، ایک لڑکی کو حضرت مریم کا بنا کر حضرت مریم کی طرح پیش کرتے تھے، اور اس کے ہاتھ میں بچہ دے دیتے تھے. یعنی کہ پورا حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ دہراتے تھے، اور پھر حضرت مریم کو بٹھا دیتے تھے اس پیڑ کے نیچے، افسوس کے ساتھ وہ بیٹھی رہتی تھی. تو اس طرح کا وہ ڈرامہ کیا کرتے تھے. اور پھر جب ڈرامہ ختم ہوتا تو اس درخت کی ٹہنیوں کو توڑ کر لوگ اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے، برکت کے طور پر رکھتے تھے اور اس کو سجاتے تھے. تو آج وہی چیزیں ہمارے یہاں منتقل ہو گئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں، نہ کبھی غور کرتے ہیں، نہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس پہ مبتلا کر رہے ہیں. آج وہی چیز ہے کہ ہم اپنے گھروں میں لا رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو ذرا سوچیں، یہ ہم ایک مذہبی تہوار کو اپنا رہے ہیں، ان کے کلچر کو، ان کے فیتس کو دھیرے دھیرے ہم اپنا رہے ہیں، تو ان کی مشابہت ہم اپنا رہے ہیں، تو کل قیامت میں ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سب سے پہلی بات کہ مسلمانوں کے لیے کسی حکمت اور لاجک کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی حکمت اور لاجک کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ تشبہ اپنانا حرام ہے، ناجائز ہے، تو بس اب ہمیں رک جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ چند میں حکمتیں بھی بتا دوں کہ سب سے پہلی ایک حکمت یہ ہے کہ تشبہ سے، مشابہت سے روکا کیوں جاتا ہے، لوگوں کے طریقوں کو اپنانے سے، لوگوں کی مشابہت کرنے سے روکا کیوں جاتا ہے. تو اس کی جو ایک وجہ یہ ہے نا کہ ظاہر کا اثر جو ہے نا وہ باطن پر پڑتا ہے. ظاہر کا اثر باطن پر کس طرح پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ چند دن، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کیسے بھی ڈرامہ کر رہا ہو، ویڈیوز بنانے کے لیے ہو، کیسے بھی، اگر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور عورتوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے، تو عورتوں کی حرکتیں اس کے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہیں اور بزدلی اس کے اندر آنے لگ جاتی ہیں. تو یہ ظاہر کا اثر دل پر اور باطن پر پڑتا ہے. اسی کی تائید میں حدیث بھی موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت موجود ہے کہ صفوں کو درست کیا کرو، یعنی صفوں کے بیچ میں کجا یعنی خالی پن نہ رکھا کرو. اگر خالی رکھو گے ظاہری طور پر تو تمہارے دل میں باطنی طور پر، تمہارے دل کے اندر بھی کجی یعنی ٹیڑھا پن اور کمی محسوس ہونے لگے گی، اور اختلاف پیدا ہونے لگ جائیں گے. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ غور کریں گے کہ غیروں کے کلچر کو اپنانا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، وہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان ظاہر ہو جاتا ہے، اور آخرت کا تو نقصان واضح ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا نقصان جو ہوتا ہے، جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، وہ ہے رضا بالکفر والشرک والمعاصی. یعنی کہ اگر ہم ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ان پر ہم مبارکباد دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، تو اس سے ان کے ذہنوں میں، غیروں کے ذہنوں میں یہ بات جاتی ہے کہ ہم کے اس کفر اور شرک اور اس گناہ پر راضی ہیں، اور رضا بالکفر بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پیرنٹس تک بھیجیں، ان پیرنٹس تک جو اپنے بچوں کو چلتا ہے یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور بچوں کے ذہن کو، بچوں کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے. اس لیے اگر اسکولز میں فورس کیا جا رہا ہو تو اسکول والوں کو سمجھائیں اور معذرت کر دیں. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو ایسے اسکول کو لات ماریں اور چھوڑ دیں ایسے اسکولوں کو. دنیا بہت بڑی ہے، اور اس وقت تو سوشل میڈیا کا بہت سارا پلیٹ فارم ہے. اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں بٹھا کر اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ماڈرن چیزوں کو ہم اپنائیں، لیکن ماڈرنسٹ نہ بنیں، ماڈرنزم کو نہ اپنائیں. جس طرح سائنس ہوتا ہے، ہم سائنس پڑھیں، اس کو سیکھیں، لیکن سائنٹزم کو نہ اپنائیں. سائنٹزم بھی ایک سوچ ہے، ایک فکری سوچ ہے، جو دھیرے دھیرے خدا کا انکار کر دیتی ہے اور پھر ملحد اور ایتھسٹ بنا دیتی ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی ریفرنس نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام لاجیکلی بھی پروف ہے، ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے، ثبوت بھی ہے، ریفرنس بھی ہے، الحمدللہ علی ذالک. اور اس لیے ہمیں اپنے ایمان پر فخر کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اس پرفتن دور میں. So my brother and sisters, wake up before your generation wakes up without Islam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.